صفحہ نمبر 31، آیت نمبر ہے 107۔ آیت نمبر ہے 107۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون؟ صدق الله مولانا العظيم۔ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، ہم نے آپ کو سراپا سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویسے تو پورے جہان، سارے انسان، اللہ کی ساری مخلوق کے لیے اللہ تعالی کی رحمت ہے، لیکن ایمان والوں پر ایک مہربانی اور ایک احسان تو ایسا ہے کہ اگر اللہ کے نبی کا ہم پر اور کوئی احسان نہ ہوتا، وہ ایک ہی کافی تھا۔ وہ کیا؟ قل، اگلی آیت کو دیکھیے، آپ لوگوں کو بتا دیجئے، انما یوحی الیہ، یقیناً وحی بھیجی گئی ہے میری طرف۔ کیا وحی بھیجی گئی ہے؟ وہ یہ، انما الہکم الہ واحد، یقیناً تمہارے الہ صرف ایک الہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے اور آپ کے لیے سب سے بڑی رحمت یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے ہمیں اللہ کا تعارف کروایا۔ ہمیں کس سے متعارف کروایا؟ اللہ سے۔ اگر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کو اللہ کا تعارف نہ کرواتے تو انسان بیت اللہ میں بیٹھ کر بھی بتوں کو سجدہ کرتا رہا ہے۔ نبیوں کی اولادیں ہو کر بھی یہودیوں نے دیکھ لیجئے کیا کچھ کیا ہے۔ مکہ والوں نے کیا کچھ کیا ہے، ہر پڑھا لکھا مسلمان جانتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی سنت، سب سے بڑا احسان، اور میرے اور آپ کے لیے جو اللہ کے نبی سب سے بڑی رحمت ثابت ہوئے، وہ یہ کہ ہمیں اللہ کی توحید پر کھڑا کر دیا۔ اللہ کی توحید کا احساس اس وقت ہوتا ہے جب ہم کسی بدبخت کو گائے کا پیشاب پیتے دیکھتے، جب کسی کو کتوں کو سجدہ کرتے دیکھتے، جب کسی کو سانپ کے سامنے جھکا دیکھتے، جب کسی شخص کو اپنے ہی جیسے انسان بلکہ اپنے سے بھی گرے پڑے، ننگ دڑنگ، جس کی بدبو پورے محلے میں جا رہی ہو، ایسے پیر کے سامنے جب کسی کو سجدہ کرتے دیکھتے، پھر ہمیں اللہ تعالیٰ کی توحید کی قدر و قیمت معلوم ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری اور آپ کی پیشانی کو جگہ جگہ ذلیل و رسوا ہونے سے بچایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری اور آپ کی پیشانی کو جگہ جگہ کی ٹھوکریں اور دھکے کھانے سے بچایا۔
اسی لیے رستم کے دربار میں اس صحابی نے جو کلمہ کہا تھا کہ ہم تمہیں بندوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی بندگی کے لیے کھڑا کرنے کے لیے آئے۔ میں نے آپ سے عرض کیا آج کل سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، انسان صفیں باندھ کر کھڑے، کون تشریف لا رہی ہے جی؟ گائے تشریف لا رہی ہے، اور سارے اس گائے کو برکت کے لیے ہاتھ لگا رہے اور چوم رہے اور چوم رہے۔ میں نے آپ سے عرض کیا جب انسان کسی شرک کی کیفیت کو دیکھتا ہے پھر اللہ کا اتنا شکریہ ادا کرتا ہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات یاد آتے کہ ہمیں اس طرح ذلیل ہونے سے بچا لیا، ہمیں اس طرح رسوا ہونے سے بچا لیا، وگرنہ انسان میں ایک ایسی کمزوری ہے، ایسی کمزوری ہے، اشرف المخلوقات ہونے کے باوجود ویسے یہ برادریوں کا نشہ اس میں ایسا ہے، یہ اپنے سگے بھائی کو بھی اپنا برابر کا ماننے کے لیے تیار نہیں، شریکہ سے اس کو نفرت ہے، لیکن یہ اس کا ایسا کمزور پہلو ہے کہ مخلوق کے سامنے، اپنے سے ذلیل چیزوں کے سامنے جھکنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے اور جھک جاتا ہے اور جھک جاتا ہے۔ جب شرک کرنے پر آتا ہے، غیر اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہونے پر آتا ہے تو اللہ معاف فرمائے یہ ایسی ایسی حرکتیں کرتا ہے جن کو دیکھ کر انسان کا جو سر ہے وہ شرمندگی سے جھک جاتا ہے۔ آپ نے بھی ایسے موقع دیکھے ہوں گے، میں نے بھی دیکھے۔ اب بندہ کیا کرے، لوگ آ کے ویڈیو دکھا دیتے، غیبانہ سنے یقین نہ آئے۔ اب اس سے بڑی بے حیائی مجھے یہی ہمارے درس کے ایک شریک نے ایک ویڈیو دکھائی۔ اب مجھے کوئی مہذب لفظ نے میرا، اللہ کی کتاب سامنے پڑی ہے، آپ حضرات کا بھی احترام ہے، اس کو میں کیسے تعبیر کروں؟ ویڈیو دکھائی کہ ایک ننگ دھڑنگ بے شرم کے سطر کو لوگ سجدہ کر رہے ہیں۔ اس سے زیادہ تہذیبی الفاظ مجھے مل نہیں رہے۔ یہ انسان کی کمینگی کی انتہا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سارے جہانوں کے لیے رحمت ہے، لیکن جتنی بڑی رحمت مسلمان کے لیے ہے، مسلمان کے لیے اس سے بڑھ کر اور کوئی رحمت ہو نہیں سکتی کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے متعارف کروایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے ذریعے مجھے اور آپ کو قرآن کریم ملا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہی اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو اپنی توحید کا تحفہ دیا۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درمیان میں نہ ہوتے تو بھائی میں نے عرض کیا کہ انسان اپنی انسانیت کو کھو دیتا، شاید انسان اپنے آپ کو نہ پہچانتا۔ اس لیے قرآن نے کیا کہا، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ ہم نے تمہیں اس لیے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو جو توحید کا سرمایہ دیا، اب دیکھیں نا، یہ احساس مجھے اور آپ کو کتنی گمراہیوں سے بچاتا ہے کہ بھائی نفع اور نقصان کا مالک کون ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، ایک مرتبہ میں یہاں سر کے بعد بیٹھا ہوا تھا، ایک صاحب اپنی بیوی کو لے کر آئے، اس نے مجھے ایسی گھٹیا بات کہی کہ جی مفتی صاحب میں آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں کہ یہ جو میری بیوی ہے یہ میرے لیے سب سے بڑی مصیبت اور لعنت ہے، میں اس کو گھر سے نکال دیتا ہوں تو میری آمدن شروع ہو جاتی ہے، اس کو جب گھر لے آتا ہوں تو میری رزق کی برکت اٹھ جاتی۔ یہ وہ شخص کہہ رہا ہے جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے۔
جو مدعی ہے کہ میں کون ہوں، میں مسلمان ہوں۔ بھائی بیوی کے آنے جانے سے رزق کی ساری برکتیں تو کس کے ہاتھ میں؟ جو شخص صلہ رحمی کرے گا اللہ اس کے رزق میں برکت دے گی، یا جو قطع رحمی کرے گا اللہ اس سے صلہ رحمی سے برکتیں آتی ہیں۔ نفع اور نقصان کا مالک صرف اور صرف کون ہے؟ اللہ۔ اس لیے آپ دیکھیے، آپ یہ پہلو پر میں اتنا زور کیوں دے رہا ہوں؟ حضور علیہ السلام کو رحمتا للعالمین کہنے کے فوراً بعد دیکھیے اللہ نے کیا بات فرمائی۔ ان دونوں آیتوں کو ذرا جوڑیے اور جوڑ کر غور کیجئے، میں جس پہلو کو بیان کر رہا ہوں وہ یہاں سے نکلتا ہے کہ نہیں، ذرا دیکھیے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو سراپا سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اب جب آپ ہماری رحمت ہیں تو آپ اعلان کر دیجئے انما یوحا الی انما الہکم الہ واحد۔ ان دونوں آیتوں کا آگے پیچھے آنا مجھے اور آپ کو یہی سبق دے رہا ہے کہ آپ کہہ دیجئے یقیناً وحی کی گئی ہے میری طرف، میرے اللہ نے میری طرف جو پیغام بھیجا وہ یہ ہے انما الہکم الہ واحد، یقیناً تمہارے الہ صرف اور صرف ایک اللہ۔ اگلی بات فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کیا تم اس اللہ کی فرما برداری کرتے ہو؟ تم اس کے فرما بردار بندے بن کر رہتے ہو؟ دیکھو بھائیو میری بات ذرا سمجھنا، ایک انسان جب صاحب اولاد ہو جاتا ہے، اگر وہ عقل مند سمجھدار انسان ہے، وہ کبھی بھی اس چیز سے غافل نہیں ہوتا کہ میرے اہل و عیال ہیں، میرے بیوی بچے ہیں، مجھے ان کے اخراجات پورے کرنے، مجھے ان کی کفالت کرنی۔ بھائی اپنی بیٹیوں کی بیٹوں کی فکر رہتی ہے کہ نہیں؟ ہر وقت انسان کو ہر وقت یہ فکر رہتی ہے۔ مسلمان کا مطلب یہ ہے کہ اس کو ہر وقت یہ فکر رہے کہ میں اللہ کے حکموں کا پابند ہوں، میرے وجود کا مقصد اللہ کی بندگی ہے۔ بھائی میرے اور آپ کے وجود کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کی بندگی ہے۔ وہ ہر وقت اس احساس سے سرشار رہے، اس کو ہر وقت یہ خیال رہے کہ میں مسلمان ہوں، مسلمان کا معنی میں اللہ کا ہر وقت فرما بردار رہنے والا بندہ ہوں۔ ایک مرتبہ میں ایک جگہ بیٹھا تھا تو ایک صاحب نے دو باتیں وہاں آئی، دونوں کے بارے میں اس صاحب نے کہا میں نہیں کر سکتا۔ آپ کیوں نہیں کر سکتے؟ اس نے کہا جی میں سرکاری ملازم ہوں۔ میں کیا ہوں؟ سرکاری ملازم ہوں۔ سرکاری ملازم کو ان باتوں کی اجازت نہیں۔ آپ نے دیکھا سرکاری ملازم کو، مجھے اکثر یہ خیال آتا ہے کہ دیکھو اس بندے کو یہ کتنا خیال ہے کہ میں سرکاری عہدے پر ہوں، میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ تو بھائی میرا اور آپ کا سرکاری عہدہ کیا ہے؟ مسلمان ہونا۔ بھائی میرا اور آپ کا سرکاری عہدہ کیا ہے؟ مسلمان ہونا۔ ہر موقع پر یہ سمجھنا کہ میرا کوئی رب ہے، میں کسی کے حکموں کا پابند ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بندہ جب اللہ سے دعا مانگتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، ہاتھ اٹھاتا ہے، اللہ فرشتوں سے پوچھتے ہیں یہ کیا چاہتا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ یہ آپ کا بندہ ہے، آپ سے معافی مانگ رہا ہے، استغفار کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ پتہ آگے سے کیا فرماتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ جب اپنے بندے سے راضی ہوتے ہیں تو فرماتے ہیں فرشتوں میں اس کو اس لیے بخشتا ہوں کہ یہ مجھے اپنا بڑا سمجھتا ہے، یہ سمجھتا ہے کہ مجھے کوئی معاف کرنے والا ہے۔ میں یوں کہہ سکتا ہوں، وہ میرے الفاظ ہیں، یہ سمجھتا ہے کہ میں اپنے اللہ کے سامنے جواب دہ ہوں۔ اپنے اللہ کے سامنے کیا ہوں؟ جواب دہ ہوں۔ میں ایک مرتبہ ایک بڑے
عمر کے بزرگوں کے پاس بیٹھا تھا، ان کی اولاد میری مجھ سے بھی بڑی تھی، تو بیٹے نے آ کے کسی بات پر معذرت کی، مجھے بھی اس کا پتہ تھا، میں اسی مسئلے میں، اس کے ابا نے 1 منٹ میں کہا چلو پتر ٹھیک ہے یار تو ذرا دھیان کر۔ میں نے ان سے کہا حاجی صاحب آپ نے بڑی جلدی معاملہ نپٹا دیا۔ انہوں نے مجھے بڑی زبردست بات کہی، مجھے کہنے لگے مفتی صاحب میں 85 سال پر پہنچ گیا، میں کمزور ہوں، میں کیا کر سکتا ہوں؟ میری اس کمزوری عمر میں بھی آج کل کی جوان اولاد اگر اتنا ہی سمجھ لے کہ ہم ابا جی کو جواب دے ہیں، یہی کافی ہے۔ ہم کس کو جواب دے ہیں؟ ابا جی کو جواب دے ہیں۔ اس کی یہی مہربانی، سارا کاروبار اس کے ہاتھ میں ہے، یہ ہر معاملہ مجھ سے پوچھتا ہے، اگر کہیں اونچ نیچ ہو جائے تو مجھ سے معذرت کر لیتا ہے۔ کون اپنے ماں باپ کو جواب دے سمجھتا ہے؟ یہ با اختیار ہو کر اپنے آپ کو جواب دہ سمجھتا ہے، یہی کافی ہے۔ تو فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، میں اور آپ ہر وقت بھائی کس کے حکم کے پابند ہیں؟ اپنے آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ میں آزاد خیال نہیں ہوں، میں اپنی مرضی سے ہر وقت سب کچھ نہیں کر سکتا، میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے ذمہ دارانہ زندگی گزارنی ہے، اس اللہ کا پابند ہو کر زندگی گزارنی ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر لوگ منہ پھیرے، فَقُلْ آذَنْتُكُمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ، آپ سب کو یہ بتلا دیجئے کہ میں بالکل واضح تم تک اللہ کا پیغام پہنچا چکا۔ وَإِنْ أَدْرِي، باقی میں نہیں جانتا کہ اللہ کی پکڑ اقریب، بالکل قریب ہے، ام بعید، یا دور ہے، ما توعدون، جس کا تم سے وعدہ کیا۔ کس کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے نبی جی آپ کہہ دیجیے، یہ میرے علم میں نہیں ہے، میرے اختیار میں نہیں ہے، یہ کس کے پاس ہے؟ کس کی موت کب آنی ہے مجھے نہیں پتا، اللہ نے کس کا حساب کیسے لینا ہے مجھے نہیں پتا۔ ہاں اِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ، جس بات وہ اللہ جانتا ہے علی الاعلان کی جانے والی بات کو بھی، وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُبُونَ، وہ جانتا ہے اس بات کو بھی جو چھپائی، وہ جب حساب لینے پر آئے گا تو کوئی چیز راز نہیں رہے گا۔ پھر کہہ دیجئے وَإِنْ أَدْرِي، وہی بات جو پیچھے کہی ہے، قرآن اس کو دوبارہ دہرا رہا ہے، وَإِنْ أَدْرِي، میں نہیں جانتا، شاید اللہ کی طرف سے تمہیں مہلت ملنا آزمائش ہو، یہ اختیارات ملنا آزمائش ہو، یہ جوانی کی طاقت ملنا آزمائش ہو، یہ اپنے مال کو جس طرح چاہنا اختیار کرنا استعمال کرنا یہ آزمائش ہو۔ وَإِنْ أَدْرِي، میں نہیں جانتا، لَعَلَّهُ، یہ مہلت شاید تمہارے لیے آزمائش ہو، وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور اللہ نے ایک خاص مدت تک تمہیں نفع اٹھانے کی جو مہلت دی ہے، یہ بھی آزمائش ہے۔ بھئی یہ بھی تمہارے لیے کیا ہے؟ آزمائش ہے۔ رات کو سوئے، صبح کو نہ اٹھے، اگلے دن ساری جائیداد دوسروں کے نام منتقل ہو جائے گی۔ بھئی اگلے دن ساری جائیداد کن کے نام منتقل ہو جائے گی؟ دوسروں کے نام منتقل ہو جائے گی۔ پھر لوگ یہ منظر دیکھیں گے، ابا جی چنگچی پر آتے جاتے تھے اور چوتھے دن بیٹا نئی گاڑی پر آ جا رہا ہے۔ وہ شیخ سعدی نے گلستان میں لکھا نا کہ میں نے ایک بہت بڑے بخیل کو دیکھا جو روٹی بھی چھپ کے کھاتا تھا، مر گیا، اس کی وراثت سارے رشتہ داروں پہ تقسیم ہوئی، اگلے دن اس کے وارثوں میں سے ایک کو میں نے سفید گھوڑے پر دیکھا، مٹک مٹک کر جا رہا۔ میں نے کہا ٹہل ٹہل کے جا تاکہ اس خبیث کو پتہ چلے کہ یہ مال اللہ کی نعمت تھی، تو نوکر بن کے اس کو اکٹھا کرتا رہا، دوسروں کے لیے اکٹھا کر کے خود آگے پہنچ گیا، اور جا کے اس کا حساب دے، جن کے لیے جمع کیا تھا وہ اس کو اڑائیں گے۔ قال ربکم بالحق، آپ ان کو کہہ دیجئے اے میرے رب، احکم بالحق، آپ حق کے ساتھ فیصلہ۔ وہ ربنا الرحمن، ہمارے رب جو ہے بھائی وہ کون ہے؟ وہ رحمان۔ المستعان علی ما تصفون، بھائی اس جملہ کو پکڑ لو، المستعان،
علی ما تصفون، لوگ جو کچھ باتیں کرتے ہیں لوگوں کی باتوں میں ہم اسی اللہ سے مدد مانگتے ہیں۔ کس سے مدد مانگتے ہیں؟ ہر بندے کے بارے میں دنیا میں بڑی باتیں ہوتی ہیں، خاندانوں میں بڑی باتیں ہوتی ہیں، رشتہ داروں میں بڑی باتیں ہوتی ہیں، خصوصاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھائی کون سی بات ہے جو نہیں کی گئی؟ فرمایا جب لوگوں کی باتوں سے پریشان ہو جاؤ، المستعان، کس سے مدد مانگو؟ اللہ سے مانگو۔ جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں فاصبر علی ما یقولون، لوگوں کی باتوں پر صبر کریں، المستعان علی ما تصفون، لوگوں کی باتوں پر اللہ سے مدد مانگیے۔ ایک وقت آئے گا بھائی بعض باتیں میں ہائے کچھ دن پہلے ایک صاحب کے جنازے میں گیا تو ایک عالم دین جنازے کے بعد میرے ساتھ آ رہے تھے۔ انہوں نے مجھے کچھ الفاظ کہے، میں سچ بات یہ ہے کہ میں وہ کہتے ہیں نا، جیسے کہنے لگے مفتی صاحب میں فلاں مسجد میں کام کرتا رہا ہوں، یہ اس مسجد کی انتظامیہ میں تھے، آج اس کی نرینہ اولاد نہیں ہے، اس کی جائیداد پر قبضہ ہو چکا ہے، اس طرح بھی اس کی بیوہ اور بیٹی کو پوچھنے والا کوئی نہیں۔ اس نے جب مجھے اس مسجد سے نکالا تھا دنیا کا کوئی الزام ایسا نہیں تھا جو میرے اوپر نہ لگایا ہو۔ آج اس کی چارپائی پر بے بسی اور جائیداد کا فراڈ دیکھ کر کہ ایک فراڈ کے ذریعے سارا کچھ بھائی لے گئے، اور اب میں دیکھ رہا ہوں کہ اس کی بیوی اور اس کی بچیاں بھیک مانگیں گی۔ میں بہت چونکا اس کی بات سے۔ میں نے کہا ہوا کیا تھا؟ انہوں نے کچھ باتیں بتائی، کہنے لگا بس مجھے جب یہ ستاتے تھے نا تو میں اللہ ہی سے دعا مانگتا تھا، یہی ہے المستعان علی ما تصفون۔ بھائیو میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں، انسان کو اگر کہیں سے دکھ پہنچے اس کے جواب دینے کی طرف انسان نہ بڑھے، جواب کی طرف اپنے اللہ سے لو لگائے، اپنے اللہ سے رجوع کرے۔ لوگ جب طرح طرح کی باتیں کہے دعا میں اللہ سے کہے یا میرے اللہ آپ تو جانتے ہیں جو کچھ لوگ کہہ رہے ہیں، اگر میں ایسا ہی ہوں جیسے لوگ کہہ رہے ہیں اللہ میری اصلاح کر، میری تربیت کر۔ اے اللہ اگر میں ایسا نہیں ہوں، لوگ میرے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، یا مستعان، کیا بھائی کلمہ اللہ کو جب پکاریں گے کس طرح کہیں گے؟ یا مستعان علی ما تصفون، اے میرے اللہ لوگ جو باتیں کر رہے ہیں میں پھر آپ کو پکارتا ہوں میری مدد کر۔ لوگوں کے اعتراضات، لوگوں کی باتوں پر کیا کر؟ میری مدد کر۔ اور بھائی بندہ اپنے اللہ سے معاملات صاف رکھے، اللہ سے بڑی طاقت کوئی نہیں ہے۔ اللہ پھر کہتے ہیں میرے بندے اب دیکھ ذرا یہ دائیں بائیں نفرت کے تیروں سے تیرا دفاع کرنا، تیری مدد کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، آپ جگہ جگہ آ جاتے ہیں، اللہ کے نبی کے بارے میں کیا کیا باتیں فرمائیں۔ اس لیے میں اور آپ اپنے تمام معاملات میں، خصوصاً جب باتوں، اعتراضات، الزامات، تنقید، کہیں سے غیبت، بدگوئی سننی پڑے تو بھائی کس سے مدد مانگنی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، آپ ان کو کہیے وَرَبُّنَا الرَّحْمَنُ، ہمارے رب کون ہے؟ رحمان ہے، المستعان علی ما تصفون، ہم اسی اللہ سے مدد مانگتے ہیں جو کچھ تم کہہ رہے ہو، جو باتیں بنا رہے ہو، میں اس اللہ سے مدد مانگتا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح فہم عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم